آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورۃ التوحید پڑھ کر مرحوم الحاج الطاف حسین کربلائی، دلشاد حسین مرحوم، انصار حسین مرحوم، الحاج قمر عباس مرحوم، حسن عباس مرحوم، محمد حیدر مرحوم، مزمل عباس مرحوم، نیر بانو کربلائی مرحومہ، نرہی بانو کربلائن مرحومہ، مومنہ بانو کربلائن مرحومہ، سکینہ بانو مرحومہ، یاور حسین مرحومہ، وہ جملہ مومنین و مومنات کی ارواح پرفتو کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبہ وسخر ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ میرے لیے یہ فخر اور سعادت کا مقام ہے زندگی بھر وقف امام حسین کے نام پر اپنی زندگی وقف کرنے والے دلشاد بھائی مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ اگر ماضی کو یاد کروں تو میرے خیال سے میری 16 یا 17 سال کی عمر ہوئی ہوگی جب پہلی مرتبہ جلال پور میں مجھے دلشاد بھائی نے خطاب کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس لیے آپ حضرات کی بہترین شاداب
سماعتوں کا میں شناسہ ہوں، اور یوں بھی یقیناً برسر ممبر عرض کر رہا ہوں کہ جلال پور کے سامعین کی سماعتیں پورے ہندوستان بھر میں مشہور ہیں، جہاں بہترین سننے والے باذوق پرجوش سماعتوں کے ساتھ مجالس کو سماعت فرماتے ہیں، تو یہ ایک پریائے واچی سا ہو گیا ہے کہ بالکل ایسے سن رہے ہیں مجلس جیسے جلال پور کے مومنین سنا کرتے ہیں۔ اکثر جہاں مجالس پڑھنے جاتے ہیں، جہاں بے پناہ داد و سخن کے ساتھ مجلس کو سماعت فرماتے ہیں، اکثر مومنین کہتے ہیں بالکل ایسے ہیں جیسے جلال پور کے مومنین۔ یہ آپ لوگوں کے لیے شرف ہے۔ عزیزان محترم، بنا کسی طولانی تمہید کے آج کی مجلس میں اپنے بیان کو آپ کے اذہان سے بلا فصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت دیر سے سوچ رہا تھا کس موضوع پر اور کس ایشو پر، کس ٹاپک پر خطاب کروں، لیکن مرحوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ بحر ولایت کے بہترین شناور تھے، اس لیے میں نے جو انتخاب کیا ہے آج کے موضوع کا وہ ہے ولی اور ولایت۔ یوں تو ساری زندگی آغوش مادر سے، ہم اپنی ماؤں کے آغوش ہی سے ولی اور ولایت کی باتیں سنتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی ولایت کے خیمے کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ساری زندگی ہو جاتی ہے، جیون گزر جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ ولی کا اختیار کیا ہے، ولایت کے معنی کیا ہیں۔ آج اسی پہ بحث کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ ہم جسے ولی مانتے ہیں اس کی پاور کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ ولی کے ڈکشنری میں، لغت میں جو معنی ہے وہ ہے سرپرست کے، اور ولایت سرپرستی۔ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی ولایت میں زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اہل بیت کو اپنا سرپرست مانتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے سرپرست اتنے معصوم ہوں، اس کی قوم کو، ان کے ماننے والوں کو کتنا باعمل ہونا چاہیے۔ جس قوم کا مولا یا ولی علی ہو، اس قوم کو کتنا باعمل صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے سورہ جمعہ کے سینے کے اندر جو اللہ نے آیت رکھی تاکہ ہر 8ویں دن ان بھولنے والے مسلمانوں کو قرآن کی آیت پہ اور ولایت کا یقین دلایا جا سکے، جب پورے جزیرہ نما عرب میں یہ شہرہ ہو گیا کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھاتا ہے تو وہ کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں، وہ فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے، اس کا وسیع ایسا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کے مقدر کو ابھارنے کا ہنر رکھتا ہے، اس کا وسیع چاہے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھ کے مردہ کر دے اور مردہ کے ٹھوکر مار کے زندہ کر دے۔ تو یہودیوں میں کیونکہ اس زمانے میں کمپٹیشن تھا،
انہوں نے بھی میٹنگ کی، جن سبھا بلائی، اور اس جن سبھا میں بلا کر اعلان کیا یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے ولی تو ہم ہیں۔ اب جلال پور کے مجمع میں ٹیسٹنگ کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں، یہودی کہہ رہے ہیں اللہ کی ولایت ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاس ولی اور ولایت نہیں ہوتی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ ولایت آ جائے، تو وہ کتنے بدنصیب ہوں گے جن کے لیے ان کے رسول نے کسی کو اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہا، اور پھر اس کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے۔ کیا بات کہہ دی عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ یہودیوں نے اعلان کر دیا تو نبوت خاموش ہے اور قرآن اس کی وکالت کر رہا ہے۔ اے میرے محمد، یہ کہہ رہے ہیں نا یہ ولی ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دلیل دو کہ تمہاری ولی ہونے کی دلیل کیا ہے، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک اچھے ولی کی دلیل کیا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے، تمہیں یہ زوم ہے، تمہیں یہ غرور ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو تم ذرا پیرامیٹر پہ پورے اتر کے تو دکھاؤ، اور پیرامیٹر یہ ہے کہ اگر اللہ کے ولی ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر قبر پر جس پر رنگ برنگی ساٹن کی چادر پڑی ہوتی ہے اسے ولی نہیں کہتے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس قبر پر رنگ برنگی چادر چڑھی ہوتی ہے، گیندے کے یا گلاب کے پھول پڑے ہوتے ہیں، اسے ولی نہیں کہتے، بلکہ ہمارے یہاں ولایت کا پیمانہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کا انتظار کر کے دیکھو، موت کی خواہش کر کے دیکھو، موت کی اچھا کر کے دیکھو کہ تمہیں موت پیاری ہے یا نہیں ہے۔ اگر موت سے بھاگ رہے ہو تو کچھ بھی ہو سکتے ہو، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اور اگرچہ کوئی میدان سے بھاگا ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں ایک جلال پور کے مومنینوں، ارے اگر کوئی میدان سے بھاگا ہے تو خلیفہ تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے ولی کی شناخت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے نہیں پتا۔ اللہ جانے میں ایک جملہ کہہ پاؤں گا، ولی ہوتا ہی وہ ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر آ جائے۔ اب اپنی بہنوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، موت کی تمنا کرو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کتنا ہی بڑا بہادر ہو، سورما ہو، ساونت ہو، یودھا ہو، واریر ہو، کتنا ہی بڑا واریر ہو، یودھا ہو، مگر جب اس کے سامنے موت آتی ہے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، مستقبل کے سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں، تمناؤں کی ساری کھڑکیاں دروازے روشن دان پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ موت آ گئی، سب چیز وائنڈ اپ، سب بند، کیونکہ موت کے بعد پھر جنت کا دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے، دنیا کا سارا سلسلہ بند۔ یہ ہے موت، اور گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسے چوٹ لگ گئی، وینٹیلیٹر پہ، کووڈ ہوا، وینٹیلیٹر پہ چڑھا، موت ہو گئی، تو گلے پڑی ہوئی موت ہے۔ اسی پہ کہتے ہیں صبر کرو جو اللہ کو منظور ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، کلیجے کا ٹکڑا نکال کے آپ کو، گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے، منظر
اس رمضان کو مسجد کوفہ میں صبح کے وقت سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مار کے اٹھانا، یہ اور بات ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے ولی، یہ ہے ولی۔ غدیر کا خطبہ نہیں ہے، بلکہ غدیر کے خطبے کے اندر ولایت اور ولی کا سینونیم ہے، پریائے واچی ہے کہ کیا کیا اگر غدیر کا خطبہ پڑھو تو اصل ولایت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے اٹھا کر منبر پر علی کو اٹھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا سے پہلے کہا یا علی انتا مصباح الدجا، وہ نور الہدی، وہ علم المرفوع اہل الدنیا، وہ طریق الواضح، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، یا علی انت طریق الواضح، یا علی انت علم المرفوع اہل الدنیا، یا علی انت وارث علمی وہ وارث الانبیاء من قبلی، یا علی انت صراط المستقیم۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نے یہ جملے پڑھے ہیں، یعنی یا علی پہلے بعد میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ولایت کا اعلان پہلے بعد میں کیا۔ پہلے کہا اے علی تو وارث الانبیاء، نبیوں کے علم کا وارث ہے۔ اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوگا جو تمام نبیوں کے علم کی وراثتوں کا وارث ہو۔ ولی وہ ہوگا کہ جو طریق الواضح ہو، ولی وہ ہوگا جو ہدایت کا علم المرفوع ہو، ولی وہ ہوگا جس کی محبت طہارت کا اعلان ہے، ولی وہ ہوگا جس کی عداوت نجاست کا ثبوت ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں ولی کے معنی بتا رہا ہوں۔ ولی وہ ہوگا جو طریق الواضح ہے، ولی وہ ہوگا جو صراط المستقیم ہے، صراط مستقیم ہے ولی۔ پوری توجہ، اس کا مطلب ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ ولی میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، ہم صراط مستقیم پر جانا چاہتے ہیں، مگر جو ولی ہوتا ہے وہ خود صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اب کون ہے صراط مستقیم؟ آؤ قرآن مجید سے تلاش کریں کہ آخر صراط مستقیم کون ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے، جو ولی ہوگا وہ صراط مستقیم ہوگا۔ ایک دن نبی تشریف فرما ہے، قلب محمد پر قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیتوں کی تنزیل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا ومن قبل ومن ذریتہ داؤد و سلیمان ایوب و یوسف موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا و یحییٰ عیسیٰ و الیاس کلا من الصالحین والاسماعیل والیسع ویونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھ کے گزر جاؤں گا میں، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ابھی تو صراط المستقیم کی بات ہوئی ہے کہ سارے نبیوں کی اللہ نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی جانب۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بھائی، ان کی نسل ذریت، ان کے اجداد کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ اب جیسے قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئی، اس وقت مسجد نبوی کے سفید منبر پر رسالت مآب جلوہ افروز تھے۔ آپ نے اس وقت قرآن کی آیتیں تلاوت کی تو اس وقت ایک صحابی نے کھڑے ہو کر رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ آج 14 صدیوں بعد بھی کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. یعنی جو مغرب میں مر گیا وہ کتنا بدنصیب ہوگا کہ ساری زندگی نماز پڑھنے کے بعد بھی بنا صراط مستقیم دیکھے ہوئے مرا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی بنا صراط مستقیم دیکھے ہوئے صبح کی نماز پڑھی ہے، ظہرین کی نماز پڑھی ہے، اور اگر اب مر جائے تو کہہ کے مرے گا نا اہدنا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. مگر کچھ وہ ہیں جو قائم کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قائم رکھ. مگر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ جن کی ہدایت کی صراط مستقیم کی جانب، اور صحابی نے پوچھا ہے کہ مجھے صراط مستقیم ہمیں بتاؤ. نبی جانتے تھے کہ آج یہ صراط مستقیم سمجھنا نہیں چاہتے، آج یہ صراط مستقیم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. نبی کی پاکیزہ اور نورانی نگاہوں نے مسجد نبوی کے ایک ایک کونے میں تلاش کیا کہ صراط مستقیم کہاں ہے، مگر صراط مستقیم اس وقت مسجد نبوی کے نورانی ماحول میں نظر نہیں آ رہا تھا. جب نظر نہیں آیا تو نبی نے کہا فانتظروا، ذرا سی دیر انتظار کرو. جب انتظار کرتے 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 چند لمحے گزر گئے تو مسجد نبوی کے صدر دروازے سے 25 سال کا ایک ایسا جوان کہ جس کی آنکھ عین اللہ تھی، جس کی زبان لسان اللہ تھی، جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، جو مولود کعبہ تھا، جو شافع محشر تھا، جو مصداق عطا تھا، جو شاہلا فتح تھا، جو بولتا ہوا قرآن تھا، جو میدان کا غازی تھا، جو مسلح کا ہادی تھا، جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا نبی نے کہا فانظر، اسے دے ھذا صراط المستقیم. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، عباس غازی زندہ باد. اے نعرہ حیدری یا علی، اے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تلوار. جو ولی ہوگا، جو ولی ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگا. جو ولی ہوگا وہ صراط مستقیم ہوگا. عزیزان محترم، یہی وجہ تھی کہ کہیں ولایت کو سیگریگیٹ نہ کر دیں، الگ نہ کر دیں، جدا نہ کر دیں. اس لیے اللہ نے جس آیت میں اپنی ولایت کا اعلان کیا اسی آیت میں رسول کی ولایت کا اعلان کیا، اور جس آیت میں رسول کی ولایت کا اعلان کیا اسی میں علی کی ولایت کا اعلان کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اور صرف اللہ ہی ولی نہیں ہے بلکہ وہ رسول ولی ہے. اور خالی رسول ولی نہیں ہے، جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ ابو طالب کا بیٹا علی بھی ولی ہے. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. لوگ کہتے ہیں تمہیں کسی اور کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا اس لیے نہیں آتی کہ قرآن نے کسی اور کی ولایت کا اعلان کیا ہی نہیں ہے. اللہ کی ولایت کا اعلان ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. محمد کی ولایت کا اعلان ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. علی کی ولایت کا اعلان ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ. اسی لیے سپیدی صبح نمودار ہونے سے پہلے، فجر کا ستارہ نکلنے کے بعد ہماری مسجدوں سے اذان کی آوازیں نہیں آتی بلکہ صحیح صحیح ولایت کا اعلان ہوتا ہے. صرف اذان کی، صرف اذان کی آواز نہیں ہے بلکہ اصل قرآن نے جس کی ولایت کا اعلان کیا ہے اور اس کی ولایت کا اعلان اور جاگ کے سننا. اس لیے ہمیں ان ولایتوں کے علاوہ کسی اور ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے. اللہ عین علم ہے، رسول شہر علم ہے، علی باب علم ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. جزاک اللہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں.
اللہ اللہ عین علم ہے، رسول شہر علم ہے، جی جی علی باب علم ہے. نہیں کوئی اور پورے قرآن مجید میں کوئی اور ولی ملا ہی نہیں. میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. جب زیادہ ضد کی تو ہم نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی اور بھی ولی ہے یا نہیں ہے. قرآن میں ڈھونڈنے والے کو شیطان بھی مل جاتا ہے اور خدا بھی مل جاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. نیت کی بات ہے نا. کہ کیا سننا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو. ہم نے قرآن مجید میں سرکار تلاش کیا کہ یہ جو ہم سے بار بار شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا اس وقت جب آدم کا پتلا بن رہا تھا جی جی اور آدم نے کہہ دیا تھا کہ الہی انت محمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی انت فاطر السماوات والارض وھذی فاطمہ انت المحسن ھذا حسن انت قدیم الاحسان ھذا حسین. اپنے پنجے تنی ہونے کا اعلان کر دیا تھا آدم نے. تو خالق نے کہا تو نے شیطان اسے سجدہ نہیں کیا. اور اس وقت کو یاد کرو اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. یہاں ہی روک رہا ہوں. آیتیں آگے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اپنی موضوع کے اعتبار سے حساب سے اسے سلیکٹ کر کے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس قلنا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا، ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا. ففسق، اس آیت کو ذرا سا سنیے گا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اللہ کے امر سے انکار کیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس شیطان کو جس نے میرے امر کا انکار کیا. کیوں بنا شیطان؟ کیونکہ اس نے امر کا انکار کیا ہے. تو جو امر کا انکار کرے وہ تو شیطان ہو جائے، جو صاحب امر کا انکار کر دے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. پہنچ گئے نا جہاں لے کے جانا ہے. بھائی بہت مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم. میں یہاں پہ کبھی جوانی میں 3-4 گھنٹے اگر یاد ہوگا ذہن میں مجلس سے پڑھ کے گیا ہوں اس زمانے میں. اور میں سمجھتا ہوں اب تو عمر کے ساتھ ساتھ 6-7 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے جیسے آپ سن رہے ہیں. ففسق عن امر ربہ، انہوں نے امر سے انکار کیا تو یہ شیطان ہو گیا. اب دیکھیے میں ریسرچ کر کے آیت نکالی ہے میں نے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. عربی داں حضرات اگر بیٹھے ہوں تو افتتخذونہ مطلب ہے کیا تم اسے اٹھائے پھرتے ہو. کبھی کبھی جو بوجھ بن جاتا ہے نا اور جو کسی لائق نہیں ہوتا اور آپ لے کے جائیں نا کسی محفل میں تو منہ پہ نہیں تو برابر میں کہتے ہیں ہم کس نیتا کو اٹھائے پھر رہے ہیں، 6 بار ہار چکا ہے، ہم وقت پھر آ گیا. یہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ دیکھیے ادب کے جملے جہاں فٹ کر دیے ہیں نا اللہ نے. دیکھ شیطان کے اس جملے کے ساتھ ہی اس شیطان کی ہوا نکال دی ہے. اور تم کسے شیطان کو اٹھائے پھرتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اسے اٹھا کر اس شیطان کو اور اس کی ذریت اس کی اولاد کو ولی مانتے ہو. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شیطان کو اور اس کی نسل کو
ولی مانتے ہیں، آیت ہے روایت نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا، نہیں میں اور قریب، میں اور نزدیک آ کر بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو ولی مانتے ہو؟ شیطان کو اور اس کی اولاد کو ہم نے تو نیچرل فینامینا یہ دیکھا کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کا نکاح ہو جائے، جس کے پھیرے پڑ جائیں، جو چرچ میں جا کے بائبل کو لے کر پادری کے سامنے شادی کا اقرار کر لے، جو کورٹ میرج کر کے رہنے لگے، مگر اس میں ہسبینڈ وائف ہوں، جائز ہو نہ جائز ہو، ان کی اولاد ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کریے شیطان اور شیطان کی اولادیں، تو اس کا مطلب ہے آج تک ہم نے پڑھا نہیں کہ شیطان کی زوجہ کون ہے، اس کا نکاح کب۔ یار توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، میں توجہ بھائی آج تک ڈھونڈتا رہا کہ شیطان کے جو اولاد ہوئی ہے اس کی سسرال کہاں ہے، اس کے سالے اور سسر کہاں ہے بھائی، اس کی سالے سالیاں کہاں ہیں، اس کی ساس کون ہے بھائی، کہاں سے یہ پھیرے پھر کے ہوا، یا کہیں چرچ میں جا کے ہوا، یا نکاح پڑھ کے کسی مولانا نے اس کا نکاح کرایا؟ جب نکاح ہوا نہیں، سسرال ہے نہیں، ساس ہے نہیں، بیوی ہے نہیں، تو پھر اس کی اولادیں کیسے ہیں؟ اور قرآن سے بڑی سچی کتاب کائنات میں کوئی ہے نہیں۔ اور نبی کے اور قرآن پہ جہاں جس پہ نازل ہوا اس محمد سے سچا کوئی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ سے سچا کوئی نبی نہیں، اور قرآن سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں، جبرائیل سے زیادہ عظیم کوئی اور فرشتہ نہیں جو آیت لے کے آ رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان بھی ہے، شیطان کی ذریت، شیطان کی نسل، شیطان کی اولاد بھی ہے، تو کیسے پتہ لگاؤں کہ شیطان کی اولاد کیا ہے، کون ہے شیطان کی اولاد؟ قرآن کہہ رہا ہے اور تم اس کو ولی مانتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی نسل زوجہ سے تو نہیں چلی، مگر اگر کسی کے اندر وہی صفات ہو، بھائی توجہ جاگ کے سنے ذرا سا بیدار، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے اندر شیطان کی صفات ہو وہ شیطان ہے۔ یا اللہ شیطان کی صفات کس کے اندر ہے؟ کیسے پتا چلے کہ شیطان کی صفت ہے کیا؟ کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ نے جسے بنایا اس کا انکار کیا، پتا چلا جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، مل کے صلوات ہو جائے، صلوات تو بھیج دینا محمد والے محمد پر۔ میں کس منبر پر بیٹھا ہوں تو کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں، اس لیے یہ مجلس عزاداری کے لیے ہے، دل آزاری کے لیے نہیں۔ مگر اس مجلس کی ایک نطرت، ایک پہچان، ایک آئیڈینٹی یہ بھی ہے۔ میں کیا کروں، میرے نصیب میں دونوں طرح کی تقریریں کرنا لکھی تھی۔ میں سیاسی جلسوں میں بھی تقریریں کرتا ہوں، سماجوادی پارٹی کا راشٹریہ سچیو ہوں، اور اس مقدس منبر پر بھی، لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، جن سبھا میں اور مجلس میں یہ فرق ہے کہ ہم وہ تخت پہ کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کب مصلحت کی چادر اوڑھ کر ساری اچھی اچھی باتیں اپنی سناتے رہتے ہیں، دوسرے کی کمیاں نکالتے رہتے ہیں، مگر مجلس کا تعلق ممبر سے ہے، ممبر کا تعلق غدیر سے ہے، غدیر کا تعلق جناب امیر سے ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے یہاں حق کے علاوہ
کچھ بھی بیان نہیں کیا جاتا، صرف حق ہی حق ہے۔ تو اس لیے اب شیطان، اب ولی، کچھ پوزیٹیو آئے کچھ نیگیٹو قرآن مجید میں نکل کر۔ پوزیٹیو اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، شیطان ولی۔ قرآن کہہ رہا ہے اسے ولی مانتے ہیں بہت سے لوگ، ارے بہت زیادہ، مگر دیکھیں مگر مجھے ایک بات ضرور کہنی، طبیعت چاہ رہی ہے کہیے کہ شیطان کو دیکھ کیا باریکی ہے سرکار، اور میں نے اس سے پہلے یہ ریسرچ نہیں کی، بس ابھی ذہن میں آ رہا ہے۔ وہاں پہ کہا کیا ہے قرآن کی آیت میں، ڈیپتھ دیکھیں، گہرائی، جتنی مرتبہ پڑھو نئی ریسرچ آئے گی۔ کہا کہ کچھ لوگ شیطان کو ولی مانتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ شیطان کو میں نے ولی بنایا ہے، یہ نہیں کہا، خود بنایا ہے انہوں نے، خود ہی مانتے ہیں۔ یا کتنی خاموشی سے اتنا بڑا جملہ جلال پور میں پڑھ کے گزر جاؤں گا، یعنی اس کا مطلب ہے شیطانی ولایت کی پہچان یہ بتائی ہے کہ خود ہی تو بناتے ہو اور خود ہی مانتے ہو۔ حق کا ولی اللہ بناتا ہے اور اللہ ہی منواتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ پوزیٹیو اور نگیٹیو ولی ہے، اسی لیے سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے ہماری مسجد کی میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم ہمیشہ پوزیٹیو ولیوں کو مانتے ہیں، نگیٹیو کو نہیں مانتے۔ صلوات بھیج دیں، درود بھیج دینا محمد والے محمد پر، یہ ہے مسئلہ۔ آؤ قرآن مجید سے دیکھیں، میں پوری آیتوں کی سیریز آپ کو پیش کر رہا ہوں ولایت پر، ایک پورا ریسرچ ورک، صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس پڑھی اور سنی، میں ایک ریسرچ ورک پیش کر رہا ہوں۔ آؤ پھر قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ تو یہ سورہ سرکار سورہ توبہ کی آیت، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ ولا ولی ولا نصیر۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ولی ہے، اس لیے ولی ہے کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یحیی و یمیت، وہی حیات دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ پتہ چلا ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ حیات بھی دے سکتا ہے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، یہ تو کسی عالم کے سامنے آیت لے جائیے کہ قرآن مجید کی ولی کی تعریف یہ ہے کہ وہ حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی جو مر جائے وہ ولی نہیں ہے، بلکہ جو حیات بانٹے وہ ولی، جو موت دے دے وہ ولی۔ موت و حیات جس کے اختیار میں ہو، جنگ صفین سے ولیوں کا ولی، مملکت ولایت کا شہنشاہ اعظم، سلطنت ولایت کا سلطان عظیم، کیا بات ہے، واہ، علی ماتھے کے پسینے کی بوندے ایک قبرستان کی قبر کے درمیان ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا ابو طالب کے بیٹے کے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ قبر پہ ٹھوکر ماری، قبر شگافتہ ہوئی، اس میں سے مردہ زندہ ہو کر نکلا۔ آواز دی جا، ابن دینار نام بھی جانتے تھے، ابن دینار، جا اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنا کہ تجھے ابو طالب کے بیٹے علی نے زندہ کیا ہے۔ پورے بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہوں جانے محترم، جا کے کہنا کہ تجھے ابو طالب کے بیٹے علی نے زندہ کیا ہے۔ یہ زندہ ہوا، چلا گیا، دو قبروں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی، آگے چل کر سجدے کیے، قیام و قعود کیا، ہاتھ اٹھا کر عابد شمس النہار نے دعائیں مانگی، اور پھر کھڑے ہو کر ایک قبر پہ ہاتھ رکھا،
اللہ جانے کیا پڑھا کہ قبر پھر شگافتہ ہوئی اور کہا جا ابن عبداللہ اپنے خانوادوں سے جا کے کہنا کہ تجھے اللہ کے بندے علی نے زندہ کیا ہے۔ جیسے یہ بات ختم ہوئی تھی کہ کچھ صحابیوں نے کھڑے ہو کر دامن علی کو چوم کر سوال کر دیا، یا علی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ قبرستان ایک ہے، جنگ صفین سے واپسی ہو رہی ہے، مگر عمل دو طرح کا ہے، ایک قبر پہ تو آپ نے ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہو گیا، دوسری قبر پر آپ نے نماز پڑھی، سجدہ شکر ادا کیے، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، تب مردہ زندہ ہوا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا تو دونوں جگہ آپ نماز پڑھ کر مردے کو زندہ کرتے، یا دونوں جگہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کرتے۔ اے لولا کا ما خلقت الافلاک کے مصداق، علی نے مسکرا کے کہا کہ اگر دونوں جگہ میں ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرتا تو کل یہ کہہ دیتی دنیا کہ علی خدا ہے، علی خدا ہے، علی خدا ہے، اور دونوں جگہ اگر میں سجدے کر کر کے مردے کو زندہ کر دیتا تو دنیا کہتی علی ہماری طرح مجبور ہے، نماز پڑھی، سجدے کیے، دو رو کر دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، مگر ایک جگہ علی نے اپنی مرضی سے ٹھوکر مار کر اور دوسری جگہ علی نے نماز پڑھ کر یہ بتا دیا کہ یاد رکھو علی نہ تجھ جیسا ہے نہ اس جیسا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، علی نہ تجھ جیسا، علی نہ اس جیسا جو تجھے اس سے ملا دے، جو اسے تجھ سے ملا دے۔ فضول لوگ سوال کرتے ہیں بلا وجہ کہ جب علی اتنے طاقتور تھے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کا مقدر چھنا سکتے تھے، دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دیا، سینے پہ چڑھے، چڑھ کے اترے، اڑ کے پھر چڑھے۔ اتنے بہادر علی کو تلوار اٹھا کر اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ آج ایک جملہ اپنی بہنوں کے، بزرگوں کے، جوانوں کے لیے کہنا جا رہا ہوں۔ اکثر سوال کرتے ہیں، اب تو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ اتنے سورما تھے علی، تو اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پوری 63 سالہ زندگی علی کی دیکھ لیجئے، علی نے کہیں بھی اپنے لیے ایک بار بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ میں نے بڑا گناہ دیا، میں نے سرکار علی نے جب بھی تلوار میان سے نکالی ہے، جب بھی ذوالفقار کو بے نیام کر کے کافروں کے کلیجے کے لہو سے ذوالفقار کی تشنہ لبی کو سیراب کیا ہے۔ تو نہ تو جب تلوار چلی تو یا تو لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے یا محمد رسول اللہ کے تحفظ کے لیے، کبھی علی ولی اللہ کے لیے علی نہیں لڑے۔ علی کو علی مانو تب بھی علی ہے، اور علی کو علی نہ مانو۔ جس طرح کافروں کے سجدہ نہ کرنے سے اس کی وحدانیت پر کوئی حرف نہیں آتا، اس طرح منافقوں کو علی ولی اللہ نہ کہنے سے علی کی ولایت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ میں نے بڑا جملہ بولا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے ذات علی پر۔ یہ جلاتا بھی ہے، یوہی ہے وہ یمیت، وہ جلاتا بھی ہے ولی اور مارتا بھی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وہ ما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور اللہ جو ہے نا وہ جلاتا ہے، مارتا بھی ہے، اور وہی تو نصیر ہے، ولی ہے، ولی ہے اس لیے نصیر ہے، ناصر نہیں کہا۔ نصیر کا جلال پور میں تو روز مجلسیں ہوتی ہیں،
مگر ایکسپلین کر رہا ہوں ناصر اور نصیر کو. ناصر اس میں فاعل ہے, ایکٹ کرنے والا, ایکشن دینے والا, ورکر کام کرنے والا. اس میں فاعل ناصر مدد کرنے والا. جعفری صاحب بہت پیارے شخصیت ہیں, 35 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح فرش اعضا پر گزر رہا تھا ادھر سے, میں نے فون کیا جعفری صاحب پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا, 10,000 روپے لے کے آؤ. ارے آپ سے زیادہ ہے, 10 منٹ رکو بس ابھی پہنچ رہا ہوں. موٹر سائیکل پکڑی, 10,000 روپے یہ لیجیے. مگر جعفری صاحب نے زندگی میں بڑا پیسہ چھپا کے رکھا ہے. واپس آیا تو میں کہا جعفری صاحب السلام علیکم. کہ وعلیکم السلام. یہ سمجھے کہ شاید 10,000 روپے میرے پلٹائیں گے, مگر جلدی سے 10 لاکھ روپے لے کے آ جاؤ. تو فون بند کر دیا انہوں نے, یہ نمبر موجود نہیں ہے. انہوں نے 10,000 تو دے دیے مگر 10 لاکھ کیوں نہیں دیے؟ کہ جو ان کی کیپیسٹی میں تھے نا اتنے دے دیے. ان میں کوئی کمی نہیں تھی, جتنے تھے دے دیے. اب نہیں ہے تو کیا کریں, ہاتھ اٹھا لیے. تو یہ ناصر بھائی ہیں, نصیر نہیں. وہ عربی لٹریچر کو جو جانتے ہیں ان سے پوچھنا, ناصر میں ٹیکنیکلی وہ اس میں فاعل ہے, نصیر جو ہے وہ صفت مشبہ ہے. یہ کیا ہے صفت مشبہ؟ یعنی جس کی صفت اس کی ذات سے جدا نہ ہو. اللہ سمیع ہے, سمیع سننے والا. تم عالم ہو, علیم نہیں. نام رکھ دو وہ الگ بات ہے, مگر عالم میں اور علیم میں فرق ہے. عالم پڑھے, اسٹڈی کی اور عالم ہو گئے. 65 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کی گولیاں کھا کھا کر میموری ختم ہو گئی. اب ان سے کہا بس ذرا سا یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تو بتائیے. کہ اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے, اس کے کیا معنی ہوئے. اتنے بڑے عالم ہو کر ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر پا رہے. کہ اس لیے عالم ہے, عالم کا علم ختم ہو سکتا ہے. تم سارے سامع ہو, سامعین. سامع کی جمع سمی نہیں ہو. رات کو سوئے, شوگر بڑھی, سننے کی طاقت ہی ختم ہو گئی, آلہ لگائے پھر رہے ہیں کان اس طرح سے کرتے ہوئے. کہ کیونکہ سامع ہو, سمی نہیں. اللہ نے کہا میں سمیع ہوں, هو السمیع العلیم. وہ علیم بھی ہے اور سمیع ہے, یعنی بے کان رکھتے ہوئے ایسا سنتا ہے, ایسا سنتا ہے کہ کوئی چیز بے سنے اس کی رہتی نہیں ہے. وہ سمیع. ایسے جو ولی ہوگا وہ ناصر نہیں, نصیر ہوگا. یعنی میں نے ان سے مانگے 10,000 روپے تو ناصر بھائی بن کر انہوں نے دے دیے, مگر 10 لاکھ 10 کروڑ تھے نہیں تو کہاں سے دے دیے؟ فون بند کر لیا, کہاں سے دیتے؟ مگر اگر نصیر ہو تو اس سے جب بھی, جو بھی, جہاں بھی, جیسی بھی, جتنی بھی, جس زبان میں بھی, جس زمانے میں بھی, جس قدر بھی, جس طرح بھی, جس موسم میں بھی, جس وقت میں بھی, جس ملک میں بھی, جس گاؤں میں بھی, جس شہر میں بھی, جو بھی مانگے اسے منع نہ کرے. 10 نہیں 10 کروڑ, 10 کروڑ نہیں 10 ارب. لو ایسے سمجھاؤں آپ کو, وہ کہیں بھی ہو مدد کو منع نہ کرے. مدد مانگنے والا خیبر میں ہو, مدد کرنے والا مدینے میں ہو, ناد علی ختم بھی نہ ہونے پائے, آ کے بتا دے میں صرف جناب امیر ہی نہیں کائنات کا نصیر ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں. بہت بڑا جملہ سرکار, کائنات کا نصیر ہے. اللہ کا ولی علی علی, کس کے بول دے, اللہ کا ولی
ابو طالب کا بیٹا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، زینب کا بابا علی علی، حسین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، وارث منبر علی علی، فاتح خیبر علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ دیکھا میں نے کہا تھا دل نہیں ہے بچائے، وہ امیر ہے۔ ہاں ان کی بھی شکایت دور کر دو۔ انہوں نے آتے ہی میں نے کہا تم بہت نعرے لگایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جس زور سے میں نعرہ لگاتا ہوں اس زور سے مجھے جواب نہیں ملتا۔ اچھا آج لگاؤ، دیکھتے ہیں ملتا یا نہیں ملتا۔ اب لگائیے نعرہ، دیکھیے آج ملے گا دل۔ کون نعرہ لگاؤں؟ نعرہ حیدری لگائیے، لگائیے دیکھیے آج ملے گا۔ بہت شکایت تھی۔ شاکر افضل زندہ باد، غریب حقر زندہ باد، واہ واہ واہ، اے حسن حسین زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، اے علی محمد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد ظہر کین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے ابن مظاہر زندہ باد، زندہ باد اے حر کی قسمت زندہ باد، اے نن اصغر زندہ باد، اے شام کا حاکم ہار گیا، اے شام کا حاکم ہار گیا، اے خود بھائی زینب زندہ باد، سبحان اللہ۔ خود بھائی زینب زندہ باد، اے مسجد مسجد بول موازن، اے لہجہ اکبر زندہ باد، واہ 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 واہ، اے لہجہ اکبر زندہ باد، اے نعرہ حیدری علی، یا علی یا علی حیدری علی، یا علی یا علی یا علی، اے سلوان۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی دیکھو ہم تو مجلس مقدس مجلس میں عظیم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے لوگوں سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، اور میری جب مشکل بھی ہوتی ہے تو میں کسی عالم سے نہیں، میں ایسے دیوانے سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دو، اور دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑے جو مولا کے دیوانے ہیں بڑے نزدیک ہوتے ہیں مولا کے، اپنے دیوانوں کو بڑا نزدیک رکھتے ہیں، اور علم تو اور عالم تو پھر بھی ہوشیار ہیں، مگر جو کہہ رہے ہیں یہ دیوانگی میں کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے میں۔ حضور ایک شعر سن کے حضور پڑھیے، ہم حسینی ہیں جبھی خون سے نم کرتے ہیں، اپنا غم بھول کے شبیر کا دم کرتے ہیں، صدا بلند ہے جی حسین کی آواز، نہ دبی ہے نہ دبے گی حسین کی آواز، حیدری کیا ولایت پہ آپ مجلس سن رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا نورانی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دلشاد بھائی کی بھی روح شاد ہو رہی ہوگی آج کی ان کی شان میں، ان کی یاد میں ایک مجلس ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دیکھیں سیریز ہے میں آیتوں کی جو پڑھ رہا ہوں، ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈرتا نہیں، بے شک ولی وہ ہوتا ہے جو موت پر آ پڑے یا موت اس پر آ پڑے، بے شک، ولی وہ ہوتا ہے جو موت کو اپنے چنگل میں دبانے کا ہنر رکھتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو جلا بھی دے اور مار بھی دے، ولی وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو نصیر ہوتا ہے۔ اتنی میں نے ڈیفینیشن ولی کے بتائی ہے، مگر آج میں سرکار ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے ولی کے معنی بتا رہا ہوں۔ ایک نبی جو پریشان ہے، اولاد نہیں ہے، حضرت زکریا جب اولاد نہیں ہوئی تو بارگاہ وحدانیت میں، بارگاہ وحدت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، دعا مانگو، اور اللہ نے اس دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کسی نبی نے خفیہ طور پر تنہائی میں دعا مانگی، وہ اللہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں پہ رازوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہم سے بھی کہتا ہے تم دوسروں کے راز چھپاؤ ہم تمہارے چھپائیں گے۔ رازوں پہ پردہ ڈالنے والا بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے نا جو تنہائی میں کہی جاتی ہے، اور جو تنہائی میں بات کہی جاتی ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم سے بھی کہتے ہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو نظر الگ سے بات کرنی ہے کمرے میں آ کے، تو جو اندر کمرے میں جا کے کوئی بھائی بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہے مجلس میں آ کے ممبر پر اعلان کر دوں، یہ کہہ رہے تھے
مگر اللہ نے تو بالکل ایسا ہی کیا. جی جی ایسا ہی ہوا ہے وہ. جی 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 ایسا ہی. جو بات تنہائی میں کہی اور اللہ نے بتایا یہ خفیہ طور پر مجھ سے دعا مانگی ہے تنہائی میں. جی جی جی. وہ راز پہ پردہ ڈالنے والا راز فاش کر رہا ہے. خفیہ طور پہ جو دعا مانگی اور راز فاش کیا کر رہا ہے؟ انی خفت الموالی من ورا کانت امراتی آخرہ. مجھے خوف ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کہیں یہ میرے رشتہ دار میری وراثت کو ختم نہ کر دیں، اور میری جو عورت ہے وہ اب اتنی ضعیف ہو گئی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی. آخرہ جس کے اولاد نہ ہو وہ اس لائق نہ رہے، جسے بانجھ آپ بولتے ہیں. اب اولاد نہیں ہوگی، میں ضعیف ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. آج ماں بہنوں کو ایک میسج دے رہا ہوں، جب ڈیسائیڈ ہو گیا، طے ہو گیا کہ اب اولاد نہیں ہوگی، تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بڑی توجہ. کچھ تک بات پہنچی ہے، کچھ تک میں نہیں پہنچا پایا، اس لیے اتنے بڑے جملے پر اتنی خاموشی گہرائی کا جملہ ہے. بھائی جب طے ہو گیا کہ اولاد ہوگی نہیں، پھر دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ اسی لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ہر ناامیدی کے دلدل میں دھسے ہوئے انسان کو امید کا چراغ دلایا جا سکے. اس لیے کہ جب کبھی اسپتال میں، ہاسپٹل میں کسی تمہارے گھر کے مریض کو ڈاکٹر جواب دے دے اور دوا بند کر دے، تو دعاؤں کا سلسلہ بند مت کرنا، دوائیں بند ہو سکتی ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. دعائیں بند ہو سکتی ہیں، بے شک دوائیں بند ہو سکتی ہیں، مگر دعائیں بند نہیں ہو سکتی. یاد رکھو، اب تمہارے عقیدے کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو میرا یقین اور عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسپتال کے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر جناب عباس کی درگاہ کے دروازے بند نہیں ہو سکتے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے اگر ڈاکٹر آپ کے گھر کے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، کسی کو، مریض کو دیکھ کر اگر جواب دے دیں کہ اب یہ بچیں گے نہیں، تو نا امیدوں کے دلدل میں اونٹے منہ مت گر جانا، مسلح بچھے گا کہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا. جو یحییٰ کو دے سکتا ہے، جو زکریا کو دے سکتا ہے، وہ کسی بھیا کو بھی دے سکتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. وہ دے گا، وہ عطا کرے گا. بے شک مانگی کہ میرے اولاد نہیں ہے، جی میں اس لائق نہیں، زوجہ اس لائق نہیں کہ اب اولاد ہو. جی جی اب مجھے خوف ہے کہ میری وراثت ختم نہ ہو جائے. یہ کہہ کے اپنی عرضی ڈال کے پھر دعا کے لیے فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر. اولاد نہیں ہے مگر مانگ رہے ہیں ولی. اللہ نے قرآن مجید میں جواب بھی دیا، اور جواب اس طرح سے دیا کہ تم ولی مانگ رہے ہو تو سنو، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم نے تم کو ایک بیٹا عطا کیا، ہم نے تمہیں لڑکا عطا کیا، بیٹا عطا کیا. نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. جلال پور کے لوگوں، آج آپ کے دلوں کی دھڑکنوں پر، دلوں کی دیواروں پر صرف لکھ کے نہیں بلکہ کندہ کر کر ایک جملہ دینا جا رہا ہوں. کیا کہا کہ ہم نے تم کو ولی دیا ہے، اور ولی دیا ہے، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. پتہ چلا قرآن نے ولی کی شناخت یہ بتائی کہ ولی کا نام گھر کے ابا جان نہیں رکھتے، تائے ابا نہیں رکھتے، مولانا صاحب نہیں رکھتے، بزرگ نہیں رکھتے، بلکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا نام جلی رکھتا ہے. ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. لم نجعل لہ
من قبل سمیہ، تم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں سنا ہوگا. آج میں بڑی ریسرچ ورک دے رہا ہوں. ہم نے نام رکھا ہے تو جو ولی ہوتا ہے اس کا نام اللہ رکھتا ہے. اللہ بے شک. لم نجل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے وہ نام کسی کا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اگر بہت اچھا شاعر بنانا ہے تو نام غالب رکھ دیا، بہت اچھا خطیب بنانا ہے تو نام رشید ترابی رکھ دیا، بہت اچھا ادیب بنانا ہے تو کوئی ادب کا آدمی رکھ دیا، کوئی بہت اچھا نیتا بنانا ہے، کرکٹر بنانا ہے تو اظہر الدین رکھ دیا. نہیں بھائی، کسی سے مرعوب ہو کر ولی کا نام نہیں رکھا جاتا، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا نام اللہ رکھتا ہے. اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہوتا. اب پوری توجہ یہی وجہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی کو محمد کو ولی مانتے ہیں تو محمد سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں. ہم علی کو ولی مانتے ہیں تو کائنات میں علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں. ہم زہرا کو ولیہ مانتے ہیں تو زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں. ہم حسن کو ولی مانتے ہیں تو حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں. ہم حسین کو ولی مانتے ہیں تو حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں. شاید یہی سمجھا تھا تو اسی لیے استاد قیصر باروی نے 6 مصرے کہے تھے کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی، یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو پہلے نہ کبھی آیا. ارے زندہ باد. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جزاک اللہ. ہمارے بھائی مہدی حسن صاحب بھی تشریف لائے ہیں، بہت شکردار ہوں آپ کی تشریف آوری کا صمیم قلب سے. مسئلہ جی بھائی سب جانتے ہیں کہ ابو تراب علی کو کہاں پہ کہا گیا، سب جانتے ہیں کہ خیبر شکن کہاں پہ کہا گیا، عین اللہ کہاں کہا گیا، وجہ اللہ کہاں گیا، مگر علی کو علی نام کیسے دیا گیا؟ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی، یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. بار بار الجھن سی ہو رہی ہے کیونکہ 6 مصرے کہے ہیں نا، اور ہم 6 پہ تھوڑی رکنے والے ہیں، کم سے کم 12 تو ہونا، اور بات ادھوری رہ گئی نا. لوگ 12 مصرے میں پوری ہو جائے گی اور جلال پور والوں کی شاید پیاس بجھا سکوں ولایت کی، نہیں بجھا پاؤں گا، اس لیے کہ ولایت کی پیاس ایسی ہے جتنا ممبر پر بیٹھ کر خطیب ساخی بن کر جام پہ جام پلاتا ہے، پیاس بجھتی نہیں بھڑکتی چلی جاتی ہے. جتنا پلاؤ گے، جتنا پیو گے، جتنا پلاؤں گا، بھڑکتی جائے گی اور زیادہ بھڑک جاتی ہے تو پھر بھٹک جاتی ہے. اب اس ڈیپتھ کو، اس گہرائی کو آپ ہی سمجھیں گے. جی ارشاد ہو. اس لیے میں بھی بڑی سنبھل کے پلاتا ہوں، ہر ایک سے برداشت تھوڑی ہوتی ہے. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی، یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو،
नाम ऐसा हो जो पहले न कभी आया हो। मानियो हरफ बयां पढ़ के ये बोले जिब्रील, ऐ खुदा नामे मोहम्मद की नहीं कोई मसील, तेरे महबूब का महबूब है ये रब्बे जलील, और नाम इसका भी तेरा नाम हो ऐ रब्बे खलील। आई आवाज वली इब्ने वली आया है, मैं अली हूं, मेरा बंदा भी अली है। मैं अली हूं, मेरा बंदा भी अली आया है। मांगा था वली, दे दिया बेटा। इसका मतलब ये हुआ, आज वली के मैंने डिफरेंट एंगल से मानी निकाले हैं। इसका मतलब है हर बेटा अपने बाप का वली होता है। भाई पूरी तवज्जो, मेहदी हसन साहब के सामने, अपने भाई के सामने, बहुत दुनिया में इनके बहुत साथ इनके मजालिस पड़ी हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं आपकी, बहुत कम माफ करना मिंबर से कह रहा हूं, ऐसे खतीब और ऐसे आलिम होते हैं जो हसद व बुग़्ज़ व जलन से मावरा होते हैं। चलिए फिर बात लंबी हो जाएगी, मगर मैं अपने मौजू पे आता हूं कि मांगा था बेटा, दिया वली। हर बेटा अपने बाप का वली होता है। नजरान के ईसाइयों को बड़ा गर्व था अपने इल्म पर, और बार बार कहते थे ईसा इज द सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा है ईसा। क्यों बेटा है? क्योंकि मरियम की शादी नहीं हुई, बिना शौहर के अल्लाह ने, बिना शौहर के हुआ तो ये अल्लाह का बेटा है। कुरान में अल्लाह ने जवाब दिया, ए मेरे मोहम्मद तुम खामोश हो तो क्या हुआ, तुम्हारी वकालत हमारा कुरान कर रहा है और दलील ये पेश कर रहा है, इनसे कह दो कि तुम कहते हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे हुए, तो मसलो ईसा इंदल्लाह कमसले आदमा खलक़तहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। बिल्कुल मिसाल ऐसी है हजरत ईसा की जैसे हजरत आदम की। हमने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया तो कौन सी बड़ी बात है, हमने तो आदम को बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा किया। हम जिसके लिए कुन कहते हैं फयकून हो जाता है। बेशक बेशक हो गया बगैर बाप के बगैर माँ के आदम। तो ये तो हमने बगैर बाप के पैदा किया है, बगैर माँ बाप के जो चाहे हम कर दें। ईसाइयों ने कहा हमें कुरान की तुम्हारी आयत, कुरान की बात समझ में नहीं आती। देखो प्यारा मजमा सुनने वाला यूं मजा आता है, क्या कुरान की बात समझ में नहीं आती मोहम्मद इनके? तो जाओ उनको लेके जाओ जिनको हमने कुरान समझाने के लिए पैदा किया है। भाई कितना मैंने जुमला बोला है, उनको लेके जाओ जी जी जी, जिनको हमने जमीन पे कुरान समझाने के लिए भेजा है। फमन हज्जाका फीहि मिन बा'दि मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को लाओ, जी जी, हम अपने बेटों को लेकर आए, तुम अपने औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आए, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर आए। ईसाई कुफ्र लगाकर अपने महलों में बैठे नहीं। 11 जो उनके आलिम थे, जो लर्नेड पीपल थे, जो विद्वान थे सबसे बड़े, उनको सेलेक्ट किया और विद्वानों को लेकर मुबाहले के मैदान में पहुंचे। मकसद क्या था? तलवार चलाना नहीं। अगर तलवार चलाना होता तो अली आगे होते। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। तलवार चलाना अगर मैदान में मकसद होता तो अली सबसे आगे होते। नबूवत पर कोई बहस नहीं थी। नबूवत पे बहस होती तो मोहम्मद सबसे आगे होते।
کتنی خاموشی سے سنا ہے، میں نے جان بوجھ کے بولا ہے. آپ کہیں محمد تو سب سے آگے تھے، بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. مگر نہیں، محمد آگے نہیں تھے. کتنی خاموشی سے سن رہے. میں ابھی اس بچے کو گود میں لے لوں تو بتاؤ وہ بچہ آگے ہوگا یا میں آگے ہوں گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. آغوش میں حسین کو لیا. وہ حسین کے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، وہ حسین کے جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین کے جس کی یہ میں اسلام کا یقین ہے، وہ حسین کے جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. سب سے آگے مباہلے میں حسین. اور یوں بھی اب نہ آیا ہے تو آگے انہیں رکھا. اپنے بیٹوں کو لاؤ، بیٹوں کو آگے. اور پھر جھوٹوں پہ لعنت بھیجے. بہنوں دعائیں جاؤں گا بھائیوں بزرگوں، مقصد کیا تھا؟ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا. اور عیسائی ڈر کے بیٹھے نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں بھیجیں گے. آئے تھے نجران سے چلتے چلتے بڑے انتھوزیاسٹک ہو کر کہ آج لعنت بھیجنی ہے اور دیکھیں کہ کون کون لعنتی آتا ہے. پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا ضرور جو ساتھ رہنے کا شوقین ہے، مگر دور سے جو دیکھا تو مقصد ہی بدل گیا. وہ تو آ ہی نہیں رہے جن کی وجہ سے ہم آئے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. وہ تو آ ہی نہیں رہے، نظر ہی نہیں آ رہے جن کی وجہ سے ہم آئے تھے. اس لیے دل کی تمنا دل میں رہ گئی. زبان بولنا شروع ہوئی. اب آگے مت بڑھنا، کیونکہ ہم کیسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو پاڑوں کو اشارہ کر دے تو چالنے لگے، مرد زندہ کو اشارہ کر دے تو مر جائے، مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے، ڈوبتے ہوئے سورج کو چاہیں تو پلٹا دے، چاند کو چاہیں تو گرا دے. اسی کو تو فضائل کہتے ہیں، اور فضائل کا منبع ولایت ہے. فضائل کا منبع ولایت ہے. اسی کو تو فضائل کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آئے تھے تبرہ کرنے، کر رہے ہیں تولا. بھائی پوری توجہ جملہ دینا چاہ رہا ہوں. اس زمانے کے عیسائیوں کے مولویوں کو پتا تھا کہ کن پہ تولا کرنی چاہیے، کن پہ تبرہ کرنی چاہیے. رک گئے وہاں پر، مگر لائے کیا؟ آغوش میں حسن و حسین. حسین گود میں، حسن انگلی پکڑے ہوئے، پیچھے بطول، اس کے پیچھے جان رسول. مگر آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے نواسے کو لے کر آؤ، تم سیدہ کے بیٹے کو لے کر آؤ، تم علی کے لاڈلوں کو لے کر آؤ، بلکہ کہا کیا؟ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. یا یہ میرا جملہ نہیں ہے، مگر میں نے کئی خطیبوں سے، بزرگ خطیبوں سے سنا سرکار، مگر پیارا جملہ ہے. زندہ ہیں تو اللہ انہیں سلامت رکھے، دنیا سے چلے گئے ہوں. کسی کے خطیب کا جملہ مگر بہت پیارا. نبی سے کہا ہے، علی سے نہیں. تم اپنے گھر کے بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ. مگر نبی اپنے گھر سے ایک کو بھی لے کے نہیں گئے، علی کے گھر سے ایک کو بھی چھوڑ کے نہیں گئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. اپنے گھر سے ایک کو بھی نہ لے گئے. ارے کیا میں جزاک اللہ. اپنے نواسوں کو نہیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ. آغوش میں حسین، ادھر حسن. نواسے بنا کے نہیں،
کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ نواسے بنا کے نہیں، بیٹے بنا کے لا رہے ہیں. اور ادھر حضرت زکریا نے کیا دعا کی؟ مجھے ولی دے. ولی کی جگہ دیا بیٹا. پتا چلا ہر باپ کا اس کا بیٹا یا بیٹے قرآن کی آیات کی روشنی میں ولی ہوتے ہیں. تو مباہلے میں حسنین کو بیٹے بنا کے نہیں، آغوش میں ولی بنا کے لے جا رہے ہیں. میں خدا کی قسم جب اپنا حج کرنے گیا تھا تو میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا مدینے میں، تو وہاں پر جو گمچھا ڈالے ہوئے شرطے کھڑے ہوتے تھے، ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ آج 18 ذی الحجہ ہے، یہ غدیر ہے. کئی غدیر کیا ہے؟ غین سے یا قاف سے؟ قسم خدا کی مدینے میں رہ کے اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسے مدینے میں بھی اندھا کرنا چاہے تو مدینے کی سرزمین بھی بچا نہیں پاتی. عقل کا اندھا. غین سے یا قاف سے؟ تب کچھ لوگوں نے کچھ واقعہ جوڑ لیا ہے. دنیا کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ غدیر کیا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں تم غدیر کیوں نہیں مناتے مسلمانوں سے؟ کہ ہم بھی مانتے ہیں علی کو تو تم بھی مانتے ہو. غدیر کی حقیقت بھی ہم جانتے ہیں. غدیر پڑھتے تو مگر تم نہیں پڑھنے دیتے. اگر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا تک بات رکتی تو وہ بھی پڑھا کرتے، مگر تمہیں بھی تو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے نا کہ بتاؤ کس کا چہرہ اترا، کس کا چہرہ کھلا، کس کے چہرے پہ پسینہ تھا، کس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. ان کے پھر نام بھی بتاؤ، شجرہ بھی بتاؤ. انہوں نے کہا لو ہم چیپٹر ہی بند کرتے ہیں، غدیر پڑھتے ہی نہیں ہیں. توجہ، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ہم چیپٹر ہی بند کرتے ہیں. اچھا غدیر ہے 18 ذی الحجہ، صرف ایک ویک کے بعد، ایک ہفتے کے بعد مباہلہ. غدیر نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، دل دکھتا ہے، ہم دکھانا بھی نہیں چاہتے، مگر مباہلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مباہلہ تو قرآن کی صداقت کا اعلان ہے. مباہلہ تو اسلام کی شرافت کا اعلان ہے. مباہلہ تو قرآن کی حقیقت کا اعلان ہے. پھر آپ کس لیے نہیں پڑھتے؟ کیا غدیر میں اور مباہلے میں پوری توجہ پہلی مرتبہ جملہ اس سرزمین پہ بیان کرو. غدیر میں اور مباہلے میں زیادہ فرق تھوڑی ہے. غدیر باپ کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، مباہلہ بیٹوں کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. سلامات بھیج دیں، درود بھیج دیں محمد والے کو. لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، نعرے حیدری، نعرے سلمان. اس مجلس کا پھر کہیں قریب قریب میں کہیں آئے تو انشاءاللہ دوسرا حصہ خطاب کریں گے. مگر ولی ہمارا سرپرست ہے، ولایت سرپرستی ہے. اسی لیے ہم نے ایسے کا دامن پکڑا ہے جو ہمیں صرف زمین پر ہی نہیں، زمین کے اندر، قبر کے اندر بھی ہمارا مولا ہمارا ولی بن کے آتا ہے. عزادارو، آج جی چاہتا ہے کہ فضائل علی کے پڑھے تو مصائب اس کے پڑھوں جو علی کی زینت ہے، جس کا نام زینب ہے. اور یہ نام ایسا ہے کہ نام لوں نہ ممبر پر، جب بھی پڑھتا ہوں تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. عالمہ غیر معلمہ، علی کی علی بیٹی. جب 36 ہجری میں بابا کے دور حکومت میں شہزادی تھی نا، تو عام شہزادیوں کی طرح نہیں، کوفے کی 700 عورتوں کو قرآن کا درس دیتی تھی. اس 700 عورتوں میں بی بی کی ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا. ہند کو جب قرآن سکھا چکی تو ہند نے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا، بی بی آپ سخی ماں کی سخی بیٹی ہے،
آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پوتی ہیں. بی بی آپ کے سامنے لبوں کو جنبش دینا بھی جسارت سمجھتی ہوں. بی بی مگر کیا کروں، دل کی بات زبان پر بار بار آ رہی ہے. کیا ہے کہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، جب میری شادی ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ بی بی زینب آپ کے یہ مقدس نورانی قدم میرے غریب خانے پہ ضرور آئے. علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ جو قیامت تک کی باتوں کا علم رکھتی تھی، کہتی ہے ہم گھر تیرے آئیں گے تو مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی. مولا تمہیں شام بلائے، مولا تمہیں بی بی زہرا کے روزے کی زیارت کرے، ہم تیرے گھر آئیں گے مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی. کہ اس دن موت نہ آ جائے جس دن 18 شیروں کی بہن کو دیکھ کر میں پہچاننے سے انکار کر دوں. یہ سننے کے بعد علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا کہ جب میں تیرے دربار میں آؤں اور تو مجھے دیکھ کے پہچاننے سے قاصر ہو جائے تو میرے قدموں کی آہٹ سے سمجھ جانا کہ 18 بھائیوں کی بہن تیرے دربار میں آ گئی ہے. عزادارو لو شہزادی میں اور کنیز میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں عزادارو مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے. ہاں 60 ہجری کو 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا. نانا کا مدینہ چھوڑ کر 2 محرم کو علی کی بیٹی کربلا پہنچی. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. 10 محرم کو زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا. 10 محرم کا عاشور کا دن ڈھل کے جب شام غریبہ میں بدلا تو شام غریبہ میں اب کردار عباس زینب ادا کر رہی ہے. عزادارو ہاتھ میں چوبے خیمہ لے کر پہرا دے رہی ہے. 13 محرم کو 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب اس کوفے میں قیدی بن کے گئی جہاں پر کبھی شہزادی بن کے رہی تھی. 40 دن تک سفر کی صعوبتیں برداشت کر کر وہاں پہنچی. شام کے بازار میں بابو صاحب پہ 72 گھنٹے کھڑی رہی. جب دربار شام میں داخل کیا گیا تو ماں جائے کو عجیب منظر دیکھا کہ تشت طلا میں بھیا کا سر ہے، خیزران کی کانٹے دار چھڑی شرابی لیے ہوئے حسین کے لبوں پہ مار مار کے کہتا ہے یہ وہی حسین ہے جو فاتح مباہلہ ہے، یہ وہی حسین ہے جس کی وجہ سے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا، یہ وہی حسین ہے جس کو زبان کو رسول چوسا کرتے تھے. آؤ کاش بدر کے میرے رشتہ دار ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی کے بیٹے سے کیسے انتقام لیا ہے. عزادارو شام کا یہ وقت گزرنے کے بعد 40 دن ہو گئے. اس محل میں سے نکل کر قید خانے کے اندر بی بی کو مگر جب 40 دن ہو گئے تو جس طرح سے فرعون کی شادی آسیہ سے ہوئی تھی اسی طرح جناب زینب کی کنیز ہند کی شادی عزادارو ہند کی شادی معاویہ کے بیٹے یزید سے ہوئی. جب شادی ہو گئی اور 40 دن یہاں پر قید خانے میں عزادارو علی کی بیٹی قیدی بن کے رہی تو اپنے شوہر کو اٹھا کے کہتی ہے ہند یزید کو، اے یزید میں نے پتہ نہیں کتنے قیدی دیکھے ہیں مگر اتنے مقدس قیدی کبھی نہیں دیکھے. کیا تو نے کیا دیکھا کہ جب شام کے وقت شام ہو رہی ہے اس لیے مجھے مصائب ذہن میں آیا عزادارو، جب شام کے وقت میں زندان شام کی سلاخوں کے سامنے سے گزرتی ہوں تو اللہ جانے کون 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا ہے، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں معلق ہو کر اس بچی کی تلاوت کی آواز سنتے ہیں. اتنا بتا دے کہ تو نے کنہیں قید میں ڈال لیا ہے. کہ میری نیند خراب نہ کر، صبح ہو تو جا کر خود جا کر قیدیوں سے مل لینا. عزادارو رات گزری، سپیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی ہند کی جا کر قید خانے میں رکھی گئی. عزادارو جب کبھی بھی میرے عابد بیمار سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی ہے تو آپ نے کبھی کربلا کا نام نہیں
لیا. آپ نے کوفے کا ذکر نہیں کیا. امامہ اتارتے تھے بالوں کو بکھرا کر, ماتم کر کے کہتے تھے الشام الشام الشام. جب شام کا واقعہ سناتے تھے تو کہتے تھے ارے اس وقت کا مجھ سے واقعہ مت پوچھو کہ جب سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی رکھی گئی تو میری پھوپھی اماں نے اپنے رسی بندھے ہاتھ میری ہتھکڑی پہ رکھ کے کہا اے سجاد اتنا بتا دے آج ہم غریبوں سے ملنے کون آ رہا ہے. پھوپھی اماں جب آپ کوفے کی شہزادی تھی نا تو آپ کوفے کی 700 عورتوں کو قرآن پڑھاتی تھی. آپ کی اس میں ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا. آج وہی آپ سے ملنے آ رہی ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے ارے اس کو جب میں قرآن پڑھاتی تھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم لیتی تھی ارے اگر زینب کی کنیز ہے تو نہ محرم کے سامنے کبھی بے چادر کے تو نہ جائے گی. آج میرے سر پہ چادر نہیں ہے, میری کنیز مجھ سے ملنے آ رہی ہے. اے عابد بیمار کہیں سے مجھے چادر لا دو. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ذرا سے 2 لمحے ادادارو, 2 لمحے. سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی رکھی ہوئی ہے. ادھر سے بھتیجے میں اور پھوپھی میں بات ہو رہی ہے, ادھر سے 70 کنیزوں کے چھڑمٹ میں محل سے ہند چلی. آپ تو رات دن مجلس سے سنتے ہو نا, مرثیہ بھی پڑھتے ہو مرزا دبیر کا, کوئی مرثیہ ذہن میں نہیں آیا. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیر یا زہرا آپ کی بیٹی کے مسائل پڑھ رہا ہوں. ایک قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں, ارے بیویوں مل کے دعا مانگو. جزاک اللہ. مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے, مولا تمہارے بچے سلامت رکھے, مولا تمہیں اپنے عزاداروں کی فہرست میں شامل کرے. مولا آپ کو اپنے روزوں میں بلا بلا کر زیارت کرائے. مولا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بہنیں لیے بیٹھی ہیں وہ اپنے آغوش میں لیے بیٹھی ہیں, ان کے سروں پہ بندھے ہوئے سہرے دیکھیں. عزاداروں مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, آپ کا سہاگ سلامت رہے. مگر سنو گے عزاداروں, ادھر بی بی بیٹھی ہوئی تھی, ادھر سے ہند 70 کنیزوں کے چھڑمٹ میں آئی, قید خانے میں داخل ہوئی, سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد زمین پہ بیٹھی ہوئی بیبیوں کو دیکھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ قیدی بیبیاں کون ہیں. کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا, کوئی اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا, کوئی اپنے زانوں میں اپنے سر کو چھپائے ہوئے تھا, کوئی چہرہ ادھر قید کی دیواروں کی طرف کیے ہوئے تھا. مگر بی بی زینب نے 1 گھنٹے تک خطبہ دیا, کبھی رسول کی رسالت کی باتیں, کبھی علی کی ولایت کا تذکرہ, کبھی جناب زینب کے طہارت کرنے کا سلیقہ, کبھی جناب زینب کے طہارت, اور عزیزانو کبھی جناب زینب کے قرآن پڑھانے کا سلیقہ. جیسے ہی 1 گھنٹے خطبہ دے کر ہند تھک گئی, کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہند کی نگاہ زمین پہ بیٹھی ہوئی عباس کی بہن اون محمد کی ماں کے کھلے سر پہ پڑی. آواز دی بی بی بتا تو کون ہے. میں کہوں گا اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی, زمین کیوں نہیں پھٹ پڑی, کیونکہ کنیز تو بلند کرسی پہ بیٹھی ہے. اون محمد کی ماں علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی عالمہ غیر معلمہ ابو تراب کی لاڈلی زمین پہ بیٹھی ہے. بی بی بتاؤ تم کون ہو. کوئی جواب نہیں آیا. فضا نے ماتم کرنا شروع کیا, کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی آپ قرآن پڑھتے ہو, آپ جیسے بچے جیسے قرآن پڑھتے ہیں, کائنات میں کوئی قرآن ایسی تلاوت نہیں کر سکتا. اے بی بی جس نبی کے قلب پر قرآن نازل ہوا اس کی اکلوتی بیٹی سیدہ کا واسطہ, بی بی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. خاک پہ بیٹھی ہوئی بی بی کے دہن سے نکلا اے ہند میرا نام زینب. ماتم کرتے رہنا عزادارو
मातम करना मेरी बहनों, मुझे भी दुआ है। मेरा नाम ज़ैनब। अज़ादारों, जैसे ये जुमला कहा है कि मेरा नाम ज़ैनब, हिंद कुर्सी से जमीन पर आई। आप जमीन पे आने के बाद बैठ के कहती है बीबी बड़ा मुकद्दस नाम है, मेरा इस नाम से बड़ी अकीदत है, मेरी जान कुर्बान हो जाए इस नाम पर। बीबी इतना बता दो, नाम ज़ैनब है, वतन कौन सा है? क्या मेरा वतन मदीना है। कदमों पे हिंद ने बीबी ज़ैनब के सर रख के कहा बीबी मैं मर जाऊंगी, अपना नाम ज़ैनब बताती हो तो वतन मदीना ना बताओ, वतन मदीना बताती हो तो मेरा नाम ज़ैनब ना बताओ। क्या नहीं, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा वतन मदीना है। क्या मदीना तो बहुत बड़ा है, किस जगह की रहने वाली हो, किस महल्ले की? क्या मदीने में मेरे महल्ले का नाम महल्ला बनी हाशिम है। क्या महल्ला बनी हाशिम में किस घर की? क्या जब सूरज मशरिक से निकलता है तो नबी के रोजे की परछा मेरे गरीब खाने पे पड़ती है। जैसे ये जुमला पता सुना, एक मर्तबा हिंद ने बंधे हुए बाल खोलकर चादर उतार के कहा क्या ज़ैनब लुट गई? दो लम्हे करते रहना माता माता दारो, दो लम्हे भाई, दो लम्हे। क्या ज़ैनब लुट गई? अज़ादारो, हिंद देख के कहती है बीबी मुझे यकीन नहीं आता कि आप अब्बास की बहन है, और मोहम्मद की बहन है। जिसका अब्बास जैसा शेर मौजूद हो उसके सर से कौन रिदा छीन सकता है, उसके कौन रिदा छीन सकता है, उसके रसन कौन बांध सकता है। अज़ादारो, ये सुनने के बाद, बहुत आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, ये सुनने के बाद हिंद बीबी ज़ैनब के सामने खड़ी हुई, पहचान न सकी कि ये अब्बास की बहन है, मगर हिंद खड़े होकर देखती है बीबी मुझे यकीन नहीं आता कि आप अली की बेटी ज़ैनब है, आप वही औनो मोहम्मद की माँ अकबर की फूफी हैं। ये सुनकर जनाब ज़ैनब 7 मरतबा आगे, आप जुमला सुन लेना, 7 मरतबा पीछे इस तरह हटी कि जैसे आशूर के दिन असगर का जनाजा लेकर हुसैन इन्ना लिल्लाहि वो इन्ना इलैहि राजिऊन, इधर से बीबी ने आवाज दी ये पहचान जिसके पहलू में तू बैठी है, ये हुसैन के सीने पे सोने वाली ये सकीना है, वो सैयदे सज्जाद है, वो मेरी बच्चियां हैं। ज़हरा का घर लुट गया, करबला से लेकर शाम तक हम असीर बनाकर दयार बदयार, कभी करबला से कूफा, कूफे से शाम। पालने वाले जितने मोमिन और मोमिनात इस मुक़द्दस और मुहतरम मजलिस में शिरकत फरमाकर जो दुआएं मांग रहे हैं, उनकी दुआओं को बाबे इस्तिजाबत तक पहुँचा दे। जो अलील हैं बसदक़े बीमारे करबला, उन्हें सेहते कामिला का फरमा। जो मेरी बहनें मजलिस सुन रही हैं, खाक पर बैठी हुई अबू तुराब की बेटी फातिमा ज़हरा की लाडली जनाब ज़ैनब के सदक़े में जो अपनी औलाद के लिए, इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो अरमान लेकर आई हैं, पालने वाले इनकी तमाम दुआओं को जनाब फ़िज़्ज़ा के सदक़े में बीबी ज़ैनब के तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। मेरे बुजुर्गों में जज्बा हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर अता फरमा। मेरे नौजवानों को ऐसा ही फौजी बना कि जैसे अली अकबर के फौज के फौजी होना चाहिए। मैं दुआ कर रहा हूँ मेरे मौला जो इस दुनिया से रेलत फरमा चुके हैं, ख़ास करके जिनके इसाले सवाब की और ख़ास करके उसमें भी दिलशाद भाई के पालने वाले, दुआ कर रहा हूँ कि उनकी रूह को शाद फरमा के उन्हें चवारे पंजे तन में जगह इनायत फरमा। ये अपनी बहनों के लिए, अपने माओ के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए, पानियाने मजलिस, हाजरीन मजलिस की खुसूसन दुआ कर रहा हूँ
اپنے لیے ہر مجلس میں کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر پھر مرحومین کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔